بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور کالم نگار ہوں۔ میں بھی اس شہر کی اس بستی میں رہتا ہوں جہاں پہ یہ سارے مسائل ہیں۔ میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں کہ جو خانپور کا جو حشمت چوک سے ملحقہ سٹی انڈر پاس ہے، اس میں مسائل کیا ہے؟ وہ مسائل اس طرح ہے کہ ایک بالکل چوڑائی میں انتہائی کم ہے، اس میں اگر ایک رکشہ بھی آ جائے تو تمام ٹریفک جام ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو سٹی انڈر پاس ہے یہ بالکل درمیان میں ہے شہر کے۔ شہر کی آدھی آبادی اس طرف ہے اور آدھی آبادی اس طرف ہے۔ جب 12 لاکھ کی آبادی ہے تو 6 لاکھ آبادی اس طرف ہو اور 6 لاکھ آبادی دوسری طرف ہو تو سنگل ایک انڈر پاس اس کو نہیں بالکل برداشت کر سکتا، جس میں ایک رکشہ نہ گزر سکتا، اور رکشہ گزرنے سے تمام ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اس میں میں تھوڑی سا اپنا ریکویسٹ کروں گا، جو نیا خانپور کے تحت فنڈنگ فراہم کر رہے ہیں، 1.25 ارب روپے کی فنڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے مخدوم خسرو بختیار صاحب اور مخدوم ہاشم جواب بخش صاحب کی طرف سے۔ تو ان سے تھوڑی سی یہ اپیل ہے، درخواست ہے، ذرا وہ بھی خود بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ شہریوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف ہمارے اس 12 لاکھ آبادی کا مسئلہ یہی ہے کہ اس انڈر پاس کو کشادہ کیا جائے، اس انڈر پاس کو کشادہ کر کے ون وے کیا جائے، دو رویہ کیا جائے، تاکہ جیسے ہمارے وہ سٹی پارک کے ساتھ انڈر پاس پہلے سے موجود ہے جس کو 5 بوری کہتے ہیں، اس جو 5 بوری ہے اس میں کم از کم 2 بوریاں چل رہی ہیں۔ جو 2 بوریاں چل رہی ہیں اس میں سے تمام ٹریفک بآسانی گزر رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو پھاٹک ہے جس کو گولڈن پھاٹک کہتے ہیں وہ بھی اکثر کھلا رہتا ہے۔ ہمارا جو یہاں پہ سٹی انڈر پاس ہے جس کو حشمت چوک سے ملحقہ کہا جاتا ہے، وہ سٹی انڈر پاس ایک تو انتہائی بالکل کم چوڑائی میں ہے، تنگ ہے۔ ایک رکشہ اگر آ جائے تو وہاں پہ ایک موٹر سائیکل بھی نہیں گزر سکتا۔ پیچھے کئی قطاروں میں لائنیں کھڑی ہوتی ہیں، کاروں کی، موٹر سائیکلوں کی، رکشے والوں کی، جو سکول میں جو جانے والے بچے ہوتے ہیں ان کے والدین ان کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، کئی لوگ وہاں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جو ایمبولینس میں موجود ہوتے ہیں لوگ، وہ بھی اکثر وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، کئی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اچھا، میں آپ کو ہمارے جو مخادیم ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ منصوبہ تو دے دیا اوور ہیڈ برج کا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اوور ہیڈ برج کا جو منصوبہ تھا اور یہ مطالبہ جو تھا یہ کتنے برسوں سے اسی جگہ پہ تھا۔ اسی ایریا کے لوگ ادھر کے بھی ادھر کے بھی اسی اوور ہیڈ برج کا مطالبہ کر رہے تھے جو حشمت چوک سے ملحقہ تھا۔ پتہ نہیں کن لوگوں نے آپ کو غلط بریف کیا کہ آپ نے وہی کام کیا جو شیخ فیاض صاحب نے کیا تھا، MNA صاحب نے۔ اوور ہیڈ برج کا اسی جگہ کا مطالبہ تھا، عوامی مطالبہ تھا، وہ جب منظور ہوا تو انہوں نے جا کے فیروزہ میں بنوا دیا۔ افسوس کی بات ہے اب وہی اوور ہیڈ برج کا منصوبہ پھر آیا ہمارے خانپور کے عوام کے لیے، وہی مسئلہ حل ہونے کو آیا اور آپ نے وہی کیا جیسے شیخ فیاض صاحب نے کیا۔ شیخ فیاض صاحب کی طرح آپ بھی وہی کر بیٹھے کہ جہاں ضرورت ہے اوور ہیڈ برج کی، آپ نے جا کے اس جگہ پہ بنوانا شروع کر دیا، اور وہاں پہ آپ نے ٹیمیں بھیج دیں، وہاں پہ سروے ہو رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، ٹینڈر بھی لگ چکے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، حالانکہ آپ تحصیل خانپور سے تعلق رکھتے ہیں، شہر سے نہیں تو باہر سے تو ووٹ لیا ہے خانپور سے آپ نے۔ پلیز 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 اپنے دماغ سے کام لیں، مخلص لوگوں سے مشاورت لیں، رائے لیں، مہربانی کریں۔ جہاں پہ حقیقی معنوں میں ضرورت ہے انڈر پاس کی، جہاں پہ ضرورت ہے اوور برج کی، جہاں پہ شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، آپ اس کا مسئلہ حل کرنے کی بجائے اس جگہ پہ اپنا فنڈ ضائع کر رہے ہیں جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ سٹی
پارک جو ہے وہاں پہ اس سے ملحقہ جو پھاٹک ہے وہ اکثر بند ہی نہیں رہتا، اور اس سے ملحقہ جو 5 موری ہے، 5 موری کی 2 موریاں بالکل کشادہ ہیں، کھلی ہیں، وہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو پلیز یہ ہماری کمیٹی بنی ہے اپنا جواد حسن گل صاحب کی قیادت میں، تو میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، مہربانی فرمائیں آپ ذرا جو نظر ثانی فرمائیں، جو باہر کے جو لوگ ہیں جو آپ کو یہاں پسند نہیں کرتے، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو درگزر کریں۔ یہ ان لوگوں کی چال، یہ ان لوگوں کی چال ہے، ان لوگوں یہ جو کچھ قبضہ مافیا ہیں جو شہر کا جو رونق ہے اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، جو شہری مسائل حل کرانا نہیں چاہتے، آپ ان کی باتوں پہ نہ آئیں، جو حقیقی مسائل ہیں وہ حل کریں۔ یہاں پہ سٹی انڈر پاس جو ہے، جو صدر بازار سے ملحقہ ہے، جو پھاٹک بازار سے ملحقہ ہے، جو تمام مارکیٹوں سے ملحقہ ہے، جو تمام روہی سے ملحقہ ہے، جو چولستان سے ملحقہ ہے، جن کی تمام مارکیٹیں خریداری کے لیے اسی جگہ پہ ہیں، ان کو سٹی انڈر پاس دیں، اور گشادہ انڈر پاس دیں، ڈبل انڈر پاس دیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کا منصوبہ ہے اوور ہیڈ برج کا، وہ بھی ضرورت یہیں پہ ہے۔ اگر وہ اوور ہیڈ برج آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ادھر بنا دیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ سٹی انڈر پاس بنے گا۔ سٹی انڈر پاس بننے کے بعد جب یہاں کے مسائل ٹریفک کے حل ہو جائیں گے، پھر بے شک وہاں اگر کر دیں گے تو پھر یہاں کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہو۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ اس کمیٹی کے اندر ہم پہلے مرحلے میں ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں جن کے پاس ان تمام معاملات کے حل کے لیے ایک اچھی سلسلہ موجود ہے، جو فنڈز بھی فراہم کر سکتے ہیں، جناب محترم وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار صاحب اور صوبائی وزیر خزانہ جناب مخدوم ہاشم جمع بخت صاحب، جنہوں نے پہلے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے تمام تر سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، خانپور کی ترقی کے لیے جو منصوبے دیے ہیں، ہم اس پر شکر گزار۔ لیکن جو دیرینہ ہمارا مطالبہ ہے، جو انتہائی ضروری ہے، جس سے روز مرہ کے انتہائی جو مسائل ہیں اس کا چھٹکارا صرف اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے کہ خانپور کی عوام کو جو یہ انڈر پاس شہر والے پھاٹک کے قریب موجود ہے، یہاں پر کوئی زیادہ رقم خرچ نہیں ہونی، صرف تقریباً کوئی 30-35 لاکھ کے قریب اگر گرانٹ وہ فراہم کر دیں تو انشاءاللہ یہ انڈر پاس کشادہ بھی ہوگا، ون وے بھی بن جائے گا، اور انشاءاللہ جو یہ دیرینہ مسئلہ ہے ہمارا عوام کا وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ رحیم، آج الحمدللہ خانپور کی عوام کے جو چیدہ مختلف محلہ جات سے لوگوں نے ایک اہم اجلاس یہاں منعقد کیا اور یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا، تو ہم اس پر تمام دوستوں کے مشکور۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ارباب اختیار کو کہ جو یہاں پر بنیادی مسائل جن پر مشاورت کی گئی، خانپور کا جو سب سے اول اور بنیادی مسئلہ رہا ہے، جیسا کہ 12 لاکھ سے زائد کی آبادی پر مشتمل یہ شہر ہے اور یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ریلوے لائن کے اس پار ایک طرف اور کچھ آبادی جو ہے اس طرف، یعنی دونوں سائڈ پر آبادی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور ان تمام آبادی کے گزرنے کا جو راستہ ہے وہ سٹی انڈر پاس جو کہ شہر والے پھاٹک کے قریب ہے، کیونکہ شہر والا پھاٹک جو ہے وہ شہر کے درمیان میں بالکل وسط میں واقع ہے، اور میلاد چوک حشمت ہوٹل کے قریب گزرگاہ بنائی گئی۔ اپنی مدد آپ کے تحت جو تھا کچھ یہاں سے ایک نہر گزرا کرتی تھی، اسی کو انڈر پاس کا جو ہے وہ نام دے کر یہاں پر ایک راستہ بنا دیا گیا، عارضی طور پر، عارضی بنیادوں پر مونڈی مائنر کے اوپر یہ راستہ قائم ہوا جو ریلوے لائن کے نیچے سے کراس ہوتی تھی۔ تو اب مسائل یہ ہو رہے ہیں کہ آبادی کا تناسب جو ہے وہ دونوں اطراف میں بڑھ رہا ہے، اور ایک دوسرے کے غموں میں خوشیوں میں شرکت کے لیے اور روز مرہ کے معاملات کے لیے، مارکیٹ بازاروں میں خریداری کے لیے، اسکول کالجز میں، ہسپتال میں، ان تمام اداروں تک رسائی کے لیے ہمارے جو لوگ لائن کے اس پار رہتے ہیں، جو جیسا کہ غریب آباد ہے یا دیگر باقی اس کے ملکہ آبادیاں ہیں، ڈیر کالونی ہے، شریف پورہ ہے، ملک کالونی ہے، رحیم آباد ہے، محلہ کھوکھرا ہے، محلہ اسلام آباد ہے،
اور بہت سارے گنجان آباد محلے جو ہیں ان تمام کو جو راستہ بازار مارکیٹ جانے کے لیے روز مرہ کی ایک کوئی بھی چیز کی خریداری کرنی ہو تو ان کو جانا پڑتا ہے بازار، تو اس کے لیے ان کو گزرنا پڑتا ہے شہر والے پھاٹک سے، جو کہ عموماً بند رہتا ہے، اور جو انڈر پاس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ مسئلہ ہم نے کئی مرتبہ اس پر آواز بلند کی، اور اسی آواز بلند کرنے پر ہمیں بتایا گیا کہ بھی آپ لوگوں کی آواز کو سن لیا گیا ہے، اور شہر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم ایک اوور ہیڈ برج دے رہے ہیں، اور اس اوور ہیڈ برج سے جو یہ مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ سکھ کا سانس لیا کہ چلیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم الحمدللہ، لیکن ہمیں بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ یہ ہمارا جو اوور ہیڈ برج جہاں پر اس کو بننا چاہیے، جو کہ بالکل شہر کے وسط میں بنتا تھا، جو اس کی صحیح جگہ تھی، اس کو وہاں سے تمام جو کچھ لوگ جو اس ترقی سے جو ناخوش ہیں اور جو نہیں چاہتے کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب یا مخدوم ہاشم جماں بخش صاحب کوئی ایسا کام کر جائیں سیاسی طور پر کہ جو اپنے اس حوالے سے لوگوں کے مسائل کو حل کر جائیں گے، تو یہ ان لوگوں کی کامیابی جو ہے یہاں پر یقینی ہو جائے گی۔ تو وہ ان لوگوں نے اس سازشیں کی، اور ان سازشوں کا نتیجہ ہے کہ اوور ہیڈ برج یہاں پر حشمت چوک کے پاس بننے کے بجائے وہ کسی اور جگہ پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں ہیں جو ہم تک ہیں، لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں ارباب اختیار سے، بالخصوص وفاقی وزیر جناب محترم مخدوم خسرو بختیار صاحب، کہ آپ واقعی طور پر اگر چاہتے ہیں انسانیت کی فلاح کو چاہتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ یہاں پر خوشی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور یہ جو ایک دیرینہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے جو کہ عوام کے لیے پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے مختلف معاملات میں، اگر اس میں آپ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعی طور پر چاہتے ہیں کہ آپ ایک حقیقی نمائندہ، عوام کے حقیقی نمائندے ہیں آپ، اور آپ اس کو ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل سے، تو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ، وہ ایک ثانوی معاملہ ہے، اگر آپ نے اوور ہیڈ برج وہاں بنانا ہے، وہیں ٹھان لی ہے، تو ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ، لیکن سب سے پہلے جو اولین مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ یہاں اوور ہیڈ برج بنانا ممکن نہیں کسی بھی بنیادوں پر، تکنیکی بنیادوں پر، تو یہاں پر جو ہے انڈر پاس جو موجود ہے اس کو کشادہ کیا جائے، اس کو ون وے بنایا جائے، یہاں اس کی کشادگی کا بندوبست کیا جائے۔ بہاولپور جیسا طرز پر ون وے انڈر پاس یہاں بن سکتا ہے، اور بہت ہی کم خرچے میں بن سکتا ہے۔ تو آپ جہاں پر اتنا بڑا فنڈ خانپور کی عوام کے لیے فراہم کر رہے ہیں، تو عوام یہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ خدا کے لیے اس تمام مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے یہ جو شہر والا انڈر پاس ہے اس کو کشادہ کرنے کے احکامات جاری کریں، اس کے لیے فنڈز مہیا کریں، اور تاکہ یہاں پر ون وے انڈر پاس جو ہے بن سکے۔ یہاں پر اراضی بھی موجود ہے، یہاں پر تمام آپ اپنے انجینئرز جو ہیں ان کو وزٹ کروا لیں، یہاں پر کوئی تکنیکی ایسی کوئی موجود نہیں ہے فالٹ کہ یہاں نہیں بن سکتا، یہاں اوور ہیڈ برج بھی بن سکتا تھا، اور گورنمنٹ کی تمام پراپرٹیاں ہیں، اور یہاں پر انڈر پاس بھی لوگوں کے لیے ون وے بن سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے شہر کے وسط کے اندر شہریوں کا اور عوام کا، اگر آپ واقعی میں عوام کے منصوبوں کو، عوام کی فلاح کے لیے منصوبے جو ہیں بنا رہے ہیں، تو اس میں اس منصوبے کو شامل کیا جائے اور لازم کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ کیا جائے، بعد انشاءاللہ۔